بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام، جیسے کہ آپ تمام حضرات و خواتین کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور درس قرآن و حدیث کی نوعیت فکری و اصلاحی ہوتی ہے۔ آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آپ حضرات و خواتین کے علم میں ہیں کہ آج کا موضوع بھی قیامت کی 13 فکر انگیز علامات اور دور حاضر ہے، اور اس کی نشست نمبر 2 ہے، اور مدرس بھی وہی ہیں، یعنی جناب مفتی احمد عفنان صاحب، جو جامعۃ الرشید احسن آباد میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ درس قرآن و حدیث کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ آج کا درس قرآن و حدیث بھی ملٹی میڈیا پر ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو، تو اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔ میرے عزیز دوستوں، انتہائی محترم بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے دین اور قرآن حدیث کی نسبت سے ایک مرتبہ پھر ہمارا آپ کے سامنے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے فکر و عمل میں تبدیلی پیدا کرے۔ ہمارے حضرت میرے شیخ اور میرے استاذ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی اپنے ہر دوسرے تیسرے بیان میں اس بات کا تکرار فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم بیٹھے ہیں اس میں ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ اور محدثین کی عادت بھی یہ ہے کہ وہ جب حدیث کی کتاب شروع کرتے ہیں تو پہلے وہ حدیث لاتے ہیں جس میں نیت کو خالص کرنے کی بات ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، چاہے اس حدیث کا اس باب سے جو چیپٹر وہ شروع کر رہے ہیں تعلق ہو نہ ہو، لیکن وہ حدیث وہی لاتے ہیں۔ اشارہ اس بات کا کہ طالب علم اور دین کی بات سننے والے کو یہ نصیحت کرنا کہ اپنی نیت خالص کر لے۔ اگر نیت خالص نہیں کر لی تو جتنا بھی زیادہ بیانات سن لیں، کتابیں پڑھ لیں، انفارمیشن حاصل کر لیں، معلومات کی کثرت کر لیں، وہ نہ صرف بیکار چلا جائے گا بلکہ وبال بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہم نیت یہ خالص کر لیں کہ ہماری نیت محض عمل کرنا اور اپنے عقائد اور نظریات کو صحیح کرنا ہے۔ آج اور ویسے بھی بیانات میں بہت ساری باتیں جو آپ سنتے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو معلوم ہوتی ہیں، جو آپ سن چکے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو ان بہت ساری بار بار سنی ہوئی باتوں پر عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ بار بار تکرار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہم عمل شروع کر دیں۔ ایک بات سن کر عمل کرے وہ ان 1000 باتوں سے بہتر ہے جو 1000 باتیں سن کر اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں، میں جو بات کہوں مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے مہینے جو آپ میں سے اکثر ساتھی الحمدللہ حاضر تھے، ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے قیامت کی 13 فکر انگیز علامات پر بات کی تھی۔ وہ 13 علامتیں کون سی ہیں ان کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں، اور اس میں آج جتنی علامتوں پر ہم بات کر سکے کر لیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عوامی مال کی بندر بانٹ ہونے لگے، یعنی کرپشن ہونے لگے، امانت کو مال غنیمت کی طرح حلال اور اپنا حق سمجھا جائے، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ خیال کیا جائے،
علم کو غیر دینی مقاصد یعنی محض دنیا کی خاطر پڑھا جائے، آدمی اپنی بیوی کی ہر بات ماننے لگے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگ جائے، باپ کو دور اور دوست کو قریب کرنے لگے، مساجد میں آوازیں اونچی ہونا شروع ہو جائیں، قوموں کے سربراہ یعنی حکمران فاسق اور بد کردار لوگ ہوں، قوم کا نمائندہ ان کا سب سے گھٹیا انسان ہو، انسان کی عزت محض اس کی برائی سے بچنے کے لیے کی جائے، ناچنے گانے والی کنجریاں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں، شرابیں کھلے عام پی جائیں، امت کے آخری لوگ پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں، تو آپ نے فرمایا تھا تو پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، ہولناک زلزلوں کا، زمین میں دھس جانے کا، شکلیں مسخ ہو جانے کا، پتھروں کی بارش کا، اور نشانیوں کے ایسے پہ در پہ آنے کا جیسے کسی ہار کی ڈوری توڑ دی جائے اور اس کے دانے لگاتار گرنے لگیں۔ جامع الترمذی حدیث شریف نمبر 2211۔ یہ وہ حدیث ہے جس پر ہماری بات چل رہی ہے۔ اس کی 6 علامتوں پر ہم نے بات کر لی تھی، آج اگلی علامت سے بات شروع کرتے ہیں۔ آج جس علامت سے ہماری بات شروع ہے، علامت نمبر 7 اس حدیث کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا مطلب مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں؟ اس کو آپ قیامت کی علامتوں میں اور انتہائی قبیح حرکت فرما رہے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث کی مراد میں پہلی بات ہے مسجد میں جھگڑے۔ اب مسجد میں جھگڑے بہت قسم کے ہو سکتے ہیں۔ سب سے نمبر 1 مسجد میں فرقہ وارانہ جھگڑے، یعنی مسجد ایک ایسا مرکز ہونا چاہیے تھا جو محبت پھیلائے، جو نفرت کو ختم کرے، جو دلوں کو جوڑے، جو فاسق اور گمراہ نہیں بلکہ کافر لوگوں کو بھی پیام امن اور پیام محبت دے کر اپنی طرف راغب کرے۔ وہاں سے جوڑ کی باتیں ہوں، توڑ کی باتیں نہ ہوں، نفرت کی باتیں نہ ہوں، محبت کی باتیں ہوں، اور ایسی مثبت باتیں ہوں کہ جس سے امت مسلمہ کا اتحاد برقرار رہے اور امت مسلمہ کے جھگڑے اور فسادات ختم ہو جائیں۔ یہ مساجد کا کردار ہونا چاہیے تھا، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت ساری مساجد کا کردار آج یہ نہیں رہا۔ آج بہت ساری مساجد کا کردار نفرت پھیلانا، جھگڑے کرانا اور ہمیشہ فرقہ واریت کی باتیں کرنا، چیخ چکھاڑ کر باتیں کرنا، مسلمانوں کے اختلافات کو کم کرنے کی بجائے مزید ہوا دینا ہو گیا ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ میری مراد اس سے کسی عالم یا کسی لوگوں پر کچھ تنقید کرنا نہیں ہے، میں صرف وہ بتا رہا ہوں حدیث کی شرح میں جو علماء نے بات فرمائی ہے۔ حدیث کی شرح میں ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے علماء جو پرانے گزر چکے ہیں 400-500 سال پہلے، انہوں نے یہ باتیں فرمائی ہیں کہ مساجد میں یہ کام ہونے لگ جائیں تو بڑا خطرناک بات ہے۔ نمبر 2 لہو و لعب، کھیل تماشے۔ مسجد میں آوازیں بلند کرنا، شور کرنا، کھیل تماشے وغیرہ کرنا، یہ بھی اس حدیث کی بات ہے۔ اس کی مثال ہماری جب نکاح مسجد میں ہوتے ہیں تو نکاح کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک شور غل غپاڑا مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ ابھی تفصیل سے آگے یہ بات آئے گی کہ مسجد کے آداب کیا ہیں۔ نمبر 3 فضول باتیں، یہ چیز بھی بہت عام ہو گئی ہے۔ مسجد میں بعض لوگ تو دیر سے آتے ہیں، جو لوگ پہلے آ جاتے ہیں اب وہ بیٹھ کر حالات حاضرہ پر تبصرے شروع کر دیے۔ اب حالات حاضرہ پر تبصرے کرنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، دین کی بات کے علاوہ کوئی اور بات کرنا مسجد میں یہ ممنوع ہے اور حرام ہے، اور یہ باتیں بھی مسجد میں بہت زیادہ شروع ہو چکی ہیں۔ مجلس آرائی کرنا، مجلس لگا کر بیٹھ جانا اور کارنر میٹنگ شروع کر دینا مسجد میں، جس کی وجہ سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ نمبر 4 خرید و فروخت کرنا۔ چنانچہ اس پر اتنی سختی فرمائی فقہاء نے کہ مسجد کے اندر جو بیع یا خرید و فروخت یا تجارت کا معاملہ کیا جائے اسے مکروہ تحریمی فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے کوئی دینی کتابیں کیسٹیں بھی بیچ رہی ہیں تو مسجد کی حدود میں نہیں بیچے، مسجد سے باہر یا جہاں مسجد کی حدود ختم ہو رہی ہے وہیں پر جا کر تجارت کرنی چاہیے۔ حیثیت، اس علامت کی حیثیت کیا ہے؟ یہ واقع ہو چکی ہے یا نہیں واقع ہو چکی؟ کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں قیامت کی بعید علامات جو دور کی علامات ہیں، قریب کی علامات تو پھر آخری 12 ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے آج سے 400 سال پہلے لکھا ہے کہ ہم یہ باتیں مساجد میں دیکھ رہے ہیں آج ہی۔ جب 400 سال پہلے دیکھ رہے تھے تو آج کیا حالت ہو جائے گی؟ اب چونکہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ان علامتوں سے بچا کیسے جائے اور کہیں ہم ان علامات میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں قرآن و حدیث پر ایک نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث ہمیں کیا بتا رہا ہے، اس ضمن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں بنیادی طور پر جو بیان کیا گیا ہے وہ مساجد کے آداب ہیں کہ مسجد کے اندر کن آداب کی رعایت رکھی جائے۔ میں چند آداب بیان کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بنیادی بات یاد رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے اور توحید کا گہوارہ ہے۔
وہاں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا جائز نہیں. مساجد کی عزت اور تعظیم کے لیے کچھ آداب کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. مسلم شریف. اب وہی بات، یہ دعا جو ہے یاد تو ہم سب میں سے اکثر کو ہوگی اور دیکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن پڑھنے کا اہتمام کتنا ہوتا ہے آپ بھی دیکھ لیں، میں بھی دیکھ لوں کہ کیا ہم روز مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ پیاری مبارک ٹھنڈی دعا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. اور کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اور رحمت کا مطلب ایک محدود چیز نہیں، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی میں برکت اور رحمت، آسانی، کشائش، مصیبتوں اور مصائب کا دور ہونے کی دعا ہے. اتنی مبارک دعا ہم روز 5 وقت کم از کم چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس چیز سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. علامت نمبر 2، مسجد میں فضول باتوں سے پرہیز کیا جائے. بدن لباس پاک صاف ہو. بہتر ہے کہ گھر سے مسجد میں باوضو ہو کر جائیں. ویسے تو مساجد میں وضو کا انتظام ہوتا ہے، لیکن اصل فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ آپ نے فرمائی ہے: من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور بہت خوبصورت اچھے انداز سے وضو کیا. خوبصورت کا مطلب سنت اور مستحب کے مطابق سیکھ کر وضو کیا. یہ بھی ایک کام ہے، سیکھ کر وضو کرنا، کہ وضو کی تمام سنتیں اور مستحبات پورے ہو جائیں. کیا وضو میں ہم خلال کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، مسح صحیح طرح کر رہے ہیں، اعضاء کو 3 دفعہ سنت کے مطابق پورا دھو رہے ہیں، ان چیزوں کی رعایت کرنا. اور صحابہ کا طریقہ اس معاملے میں عملی تھا. یعنی صحابہ سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ وضو کر کے بتاؤ وضو کیسا ہوتا ہے، وہ زبانی نہیں بتاتے تھے، وہ عملی بتاتے تھے. کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں. برتن منگواتے، لوٹا لاتے اور وضو کر کے دکھاتے اور پھر فرماتے: ہاکذا کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وضو کرتے تھے. تو میں بھی اپنی مسجد فتح پوری میں ظہر کے بعد، ہم جمعے کے بعد مسائل بیان کرتے ہیں، تو جب وضو کا باب آیا تو پھر میں نے وضو کر کے دکھایا. میں نے کہا دیکھو بھائی ایسے وضو ہے. اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت میں نماز جیسی عبادت اور بہت ساری عبادتیں عملاً نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. یعنی نماز کا پورا طریقہ حدیث میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحابہ نے رسول اللہ کی نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے فرما دیا ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو، بات پوری ہو گئی. اب یہ حدیث قولی نہیں چلی، عمل سے چلی ہے. سب صحابہ نے ویسی نماز پڑھی، ان کے تابعین نے ویسے نماز پڑھی. اور 1400 سال گزرنے کے وقت تک امت میں وہ عمل، تعامل اور تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے کہ رسول اللہ کی نماز کیسی تھی. آج کسی متقی نیک عالم کو دیکھ لیں، پتہ لگ جائے گا رسول اللہ کی نماز بھی ایسی تھی. یہ اس امت کا امتیاز ہے. لوگ تو اپنی کتابیں محفوظ نہیں رکھ سکے، اپنی تاریخ محفوظ نہیں رکھ سکے، اپنے نبی کی باتیں محفوظ نہیں رکھ سکتے، اللہ کا کلام دوسری قومیں محفوظ نہ رکھ سکیں. اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل کے ساتھ محفوظ ہے. اور اس عمل کے محفوظ کرنے پر صحابہ نے اللہ اکبر ایسا قربانی دی ہے اور ایسا مضبوط کیا ہے کہ بعض حدیثیں ایسی تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو ہاتھ ملا کر بتائی. ہاتھ میں ہاتھ لیا، مصافحہ کیا، پھر وہ حدیث سنائی: اے ابن عمر میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں. ہاتھ میں ہاتھ پکڑا. تو ابن عمر نے وہ حدیث جب بھی سنائی اگلے آدمی کا ہاتھ پکڑ کے سنائی کہ وہ کیفیت بھی برقرار رہے جس کیفیت میں میرے نبی نے بتایا تھا. اور آج تک وہ حدیث ویسے ہی نقل ہوتی آ رہی ہے. چنانچہ ہم نے جب دور حدیث میں یہ حدیث پڑھی تو ہمارے شیخ نے سب کو بلا کر ہاتھ پکڑ کے یہ حدیث سکھائی. اللہ کے نبی کا وہ سنت آج تک ایسے چلی آ رہی ہے. تو امت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو حق ادا کیا ہے، خاص طور پر امت کے ائمہ اور علماء نے، وہ بے مثال ہے. تاریخ میں نہ اس کی مثال کہیں ملی ہے نہ کہیں ملے گی. تو بھائی اس کے ساتھ پھر ہمارا بھی ایسا عمل کا تعلق ہو. علماء نے اپنا کام کر دیا کہ ہمیں بتا دیا، تو ہم بھی یہ خیال کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ایسے ہی پکڑ کے رکھیں. تو گھر سے وضو کر کے آنے میں ثواب زیادہ ہے، مسجد میں بیٹھ کر وضو کرنے میں ثواب کم ملتا ہے. گھر سے وضو کر کے آئیں گے تو ہر قدم پر ایک نیکی بڑھے گی، ایک گناہ بخش جائے گا اور ایک درجہ اوپر ہو جائے گا. نمبر 3، مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا سنت ہے. اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں. فرض نماز مسجد میں پڑھنا واجب ہے، بلا عذر گھر میں نماز قبول نہیں ہوتی. 2 باتیں. نمبر 1، تحیۃ المسجد. یہ سنت ہمارے جو عجمی معاشرہ ہے اس میں سے بالعموم متروک ہے، اور یہ بڑی زبردست سنت ہے تحیۃ المسجد کی سنت. یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک واجب ہے. یعنی تحیہ کا مطلب مسجد کا سلام. اللہ کے گھر میں آئے تو کسی کے گھر میں آتے ہیں کوئی تحیہ سلام مبارک، تو اللہ کے گھر کا سلام یہ ہے 2 رکعت نماز پڑھنا.
اور عرب تو ماشاءاللہ اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کوئی آدمی مسجد میں آئے اور بیٹھ جائے. ہمارے یہاں کثرت سے دیکھا جاتا ہے لوگ مسجد میں آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ بعض علماء کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے, لہٰذا یہ روش بالکل ترک کر دی جائے اور اس کا اہتمام ہو کہ مسجد میں آ کر بیٹھنا نہیں ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بیٹھنے کے بعد پھر تحیۃ المسجد کا پورا ثواب نہیں ملتا. آتے ساتھ بیٹھنے سے پہلے کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی جائیں تحیۃ المسجد کی نیت سے, وہ تحیۃ المسجد ہوگا. اس کا بھرپور اہتمام کیجیے. اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر وقت کم ہو, مثلا سنتوں کا وقت ہے, تو سنتوں میں اگر آپ تحیۃ المسجد کی نیت کر لیں گے تو تحیۃ المسجد اس سے بھی ہو جائے گا. مثلا ظہر کی 4 سنتیں, عصر کی 4 سنتیں پڑھنی ہیں تو اس میں تحیۃ المسجد کی نیت کرنے سے بھی تحیۃ المسجد ہو جائے گا. اگر وقت کم ہے, 4 سنتوں کا وقت نہیں ہے, تو 2 سنتیں پڑھ لیجیے, چھوڑنا نہیں چاہیے. 4 نہیں پڑھ سکتے 2 ضرور پڑھیں, 2 منٹ بھی ہیں مختصر پڑھ لیں. ان 2 رکعتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کا بڑا ثواب ہے. دوسری بات جماعت کے نماز کی ہے کہ وہ بلا عذر گھر میں نماز قبول نہیں ہوتی. قبول ہونے کا نہ ہونے کا مطلب اس کا پورا ثواب نہیں ملتا. فرض سر سے اتر جاتا ہے لیکن اس کا ثواب نہیں ملتا. اس پر احادیث ترغیب کی بھی بہت زیادہ ہے, وعیدیں بھی بہت زیادہ ہیں کہ مرد ہو کر گھر میں مسجد کی جماعت پڑھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ مسجد نبوی میں جماعت سے پیچھے رہنے والا آدمی وہ منافق ہوتا تھا جس کا نفاق کھلا ہوا ہو. الا منافق ظاہر النفاق, یعنی عام منافق کی بھی جرت اور ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ گھر میں نماز پڑھے. اس کو بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھنی پڑتی تھی کہ لوگ بولیں گے یہ تو منافق ہے کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا. آج کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی, اکثریت مسلمانوں کی وہ ہو گئی ہے جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتی. اور صحابہ فرما رہے ظاہر منافق ہم اس کو کہتے تھے جو مسجد میں نماز نہ پڑھتا ہو. نمبر 4, جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں ان کے سامنے سے گزرنا منع ہے. اس کے بارے میں حدیث میں وعید آئی, اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. البتہ مسئلہ یہ ہے کہ کتنا آگے سے گزر سکتے ہیں. تو جو مسجد بہت چھوٹی ہو, 6-7 صفوں کی مسجد ہے, اس میں تو آپ کہیں سے بھی کسی کے آگے سے نہیں گزر سکتے. لیکن جو مسجد بڑی ہو, کھلی ہو, یا کھلی جگہ ہے, صحن ہے, میدان ہے, اس میں پھر 3 صف آگے سے گزر سکتے ہیں. 3 صف بھی ایسی بنتی ہے, ایک صف اسی نماز پڑھنے والے کی صف اور 2 صفیں اس کے آگے سے گزرنا جائز ہے. اس کے اندر سے گزرنا بہت خطرناک گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. مسجدوں کو پاک صاف رکھنا اور گرد و غبار جھاڑنا مسلمانوں کے ذمے ہے. ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے ایک جگہ اپنے سفر نامے میں, اور یہ میرا خود بھی مشاہدہ ہے, کہ مغربی ممالک جو ہیں وہ ان لوگوں نے صفائی کا اہتمام بہت زیادہ رکھا ہوا ہے, اور بہت زیادہ اپنے محلوں کو, علاقوں کو, سڑکوں کو, اپنے سڑکوں کو ہمارے گھروں سے زیادہ صاف رکھتے ہیں. ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان علاقوں میں بھی جب ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہ گندی نظر آتی ہیں, میلی. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ملک میں عمومی فضا صفائی کی ہے اور آپ کا مقدس مقام وہاں بھی گند رکھا ہوا ہے. اور پھر جب میرے خود سفر ہوئے تو میں نے بھی دیکھا کہ وہاں جو مساجد ہیں وہ پانی بہہ رہا ہے اور کیچڑ بہہ رہا ہے, اور کارپٹ گندے ہیں, اور گند صفائی کا معیار بہت ناقص ہے. یہ اسلام کی ہم بڑی بری تصویر پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے, کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو گندا ہو, اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو میلا ہو اور صاف ستھرا نہ ہو. بعض لوگوں نے اس کو تصوف کا کوئی مرتبہ سمجھائے, وہ تصوف کے 11-17 مرتبے ہیں نا, بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ میلا کچیلا رہنا یہ بھی تصوف کا کوئی مرتبہ ہے, یا بزرگی اور ولایت کا مرتبہ ہے, کہ اچھا مسلمان اور نیک مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی ٹوپی میلی ہو, تھوڑی سی ٹیڑھی بھی ہو, کپڑے بھی اس نے بے ڈھنگے پہنے ہوں, اور بال بھی بکھرے ہوئے ہوں, اور کرتا بھی بے ڈھنگا ہو, اور میلے سے کپڑے اور رومال پہنا ہو تو الٹا کر کے پہنا ہو, اور مچڑا ہوا پہنا ہو, اور کپڑے بھی مچڑے ہوئے پہنے ہو. یہ ولایت کی علامت ہے. یاد رکھیے ولایت کی علامت نہیں, یہ خلاف سنت کی علامت ہے. وہ صحابہ میں جو ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں نا, اس کی وجہ یہ تھی ان کے پاس کپڑے تھے کوئی نہیں. جب ہو گئے اور جب میسر تھے تو پھر اپنے کپڑوں کو اچھے سے اچھا کر کے پہننا, اسلام کی وہ تصویر پیش کرنا جو لوگوں کی نظروں میں حسین سے حسین تر ہو, یہ نبی کی سنت ہے. ہم اسلام کی وہ تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں جو میلی, گندی, بے ڈھنگی, اس قسم کی تصویر ہو. ظاہر ہے اس سے اسلام کی طرف کون راغب ہوگا. لہذا مساجد کی صفائی کا خود اہتمام کیا جائے. کمیٹی والے کیوں کریں, آپ خود ڈالیں, خود آگے بڑھ کر کہیں جی میں مسجد میں اچھے سے اچھا قالین بچھواؤں گا, اچھے سے اچھا فرش بچھواؤں گا, اچھی سے اچھی ایسی چیز لگواؤں گا جس سے مسجد میں خوشبو ہو, مسجد میں صفائی ستھرائی ہو, کہ مسجد میں آ کر ہی روح معطر ہو جائے, صفائی کے اثر سے روحانیت ہو جائے. اور یہ یاد رکھیے صفائی اور روحانیت کا آپس میں بہت بڑا دخل ہے. جہاں صفائی ہوتی ہے, خوشبو ہوتی ہے, وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں,
اور وہاں پر اس کے ساتھ دل کی کیفیت اللہ کے ساتھ بہت بنتی ہے، اور جہاں بدبو ہو وہاں سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسجد میں بدبودار چیز کھا کر آنا منع ہے. جہاں گندگی ہو وہاں سے بھی فرشتے چلے آتے ہیں. تو اس کا بڑا دخل ہے، سفید کپڑے ہونا، سفید چادر ہونا، خوشبو ہونا، اس سے پاکی اور پاکیزگی کا بہت بڑا دخل ہے. یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی ایک ایسی جگہ بنانا سنت ہے، بہتر ہے کہ جو نماز کے لیے مخصوص ہو. جس کو بھی نماز پڑھنی گھر میں اس جگہ پر پڑھے. اس جگہ میں خوشبو رچا کر رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، اچھا مصلی بچھانا، یہ بھی ایک بہت بہتر چیز ہے. نمبر 6، مسجد میں بدبودار چیزیں لے کر آنا اور کھا کر جانا منع ہے. اگر کوئی ناگوار بدبودار چیز کھائی ہو، پیاز، لہسن وغیرہ، ٹوتھ پیسٹ یا مسواک کے ذریعے منہ صاف کر کے جانا چاہیے. مسجد میں خوشبو لگا کر جانا چاہیے. یہ سنت بھی ہمارے یہاں بہت متروک ہے. عربوں کے الحمدللہ میں دیکھتا ہوں بہت اہتمام ہے، وہ خوشبوئیں لگاتے بھی ہیں، مسجد میں خوشبو رکھتے ہیں بہت ساری. اور نماز جب شروع ہونے سے پہلے ایک آدمی اپنے ساتھ والوں کو خوشبو لگا دیتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو میں اسراف نہیں ہے. یعنی خوشبو اگر کوئی مہنگی سے مہنگی، اچھی سے اچھی بھی لیتا ہے تو اس میں اسراف اور فضول خرچی کا گناہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا اس سے روحانیت اور ایمانی کیفیت کو بہت بڑا دخل ہے، لہذا اس کا اہتمام ہو. جس طرح ہم کسی دعوت یا شادی میں جانے سے پہلے خوشبو لگاتے ہیں تو مسجد میں جانے سے پہلے خوشبو لگائیں سنت کی نیت سے. اور جیب میں خوشبو رکھی ہو اور وہ اچھی سے اچھی خوشبو رکھی ہو، ضروری نہیں آپ 20-25 روپے کی خریدیں، آپ اچھی بھی خرید سکتے ہیں. اچھی خوشبو رکھی ہو، خود بھی لگا لی، اپنے ساتھ والوں کو بھی لگا دی. مسجد میں خوشبو بسانے کا، رچانے کا کوئی اہتمام ہونا چاہیے. پیاز لہسن کا جو مسئلہ ہے کہ عام مسجد میں کھا کر جانا جائز نہیں ہے، اس میں یہ یاد رکھیں پیاز لہسن کھانا ممنوع نہیں ہے. عام حالات میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیاز لہسن کھانا یہ ممنوع نہیں ہے. ہاں، کھا کر مسجد میں جانا ممنوع ہے. اسی طرح کوئی بدبودار چیز کھائی ہو، مثلا کسی نے سگریٹ پیا ہے یا منہ سے بدبو آ رہی ہے یا جسم سے بدبو آ رہی ہے، تو بھی مسجد میں اس بدبو کے ساتھ جانا بہتر نہیں ہے. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے اگر کسی کے جسم سے سخت بدبو آ رہی ہے، مثلا کام کر کے آئے، پسینے آ رہے ہیں، اور اس کو ڈر ہے کہ اگر میں غسل کرنے گیا تو جماعت چھوٹ جائے گی، تو جماعت چھوڑ دے. کیونکہ وہ مسجد میں جائے گا تو دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی، لہذا دوسرے لوگوں کو مسجد میں تکلیف دینا جائز نہیں، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. اتنی رعایت فرمائی ہے فقہا نے کہ بدبو والے آدمی کو جماعت چھوڑ دینا تو جائز ہے اور اندر جانا جائز نہیں. اور یہ جو غسل جمعہ کی علت ہے نا، غسل جمعہ جو سنت ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ جمعہ میں مجمع بڑا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا سب غسل کر کے آؤ، اور پانی وہاں مدینہ میں کم ہوتا تھا، ہفتہ ہفتہ گزر جاتا، لوگ غسل نہیں کر سکتے. تو آپ نے فرمایا چونکہ مجمع بڑا ہوتا ہے غسل کر کے آؤ تاکہ کسی سے کسی کو بدبو نہ آئے. شریعت اتنا خیال کر رہی ہے کہ مسلمان کو اتنی سی تکلیف بھی نہ ہو کہ تھوڑی سی ناگوار بدبو آ جائے. اور ہم صبح شام رات اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے مسلمانوں کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں، کتنی دل آزاری کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں، میرے محترم بزرگوں، غور کرنے کی بات ہے. شریعت کے مزاج سے ہم دور ہو گئے ہیں. شریعت کو جو مزاج ہوتا ہے نا، آدمی کسی بڑے کے ساتھ رہتا ہے، اس کا مزاج سمجھ جاتا ہے، یار اس کا مزاج کیسا ہے، یہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اس کو کیا بات اچھی لگتی ہے. ہم شریعت کے مزاج سے ناواقف ہیں. چند ظاہری رسومات اور عبادات کو ہم نے شریعت سمجھا ہے، اس کا اصل مزاج کیا ہے، شریعت کا مقصد کیا ہے، یہ آئے گا ایسے علماء کے ساتھ بیٹھنے سے جو شریعت کے مزاج میں رچے بسے ہیں. ان کی طویل صحبت سے یہ مزاج ہمارے اندر بھی آ سکتا ہے. نمبر 7، مسجد میں خرید و فروخت جائز نہیں. نمبر 8، مسجد میں تھوکنا یا ناک کا فضلہ پھینکنا منع ہے. اگر کوئی گند آ بھی جائے اس کو اپنے کپڑوں میں یا ٹیشو لے کر ڈال لیں، مسجد میں پھینکنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں گند آیا مسجد میں لے کر، کوئی نہیں دیکھ رہا تو کارپیٹ اٹھایا نیچے ڈال دیا. اب یہ بھائی آپ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ بہت دفعہ دیکھا ہے میں نے. کوئی گند کی چیز آئی مسجد میں یوں پھینکے، ڈال کے بیکار دی. بھائی یہ مسجد کو گندا کرنے والی بات ہے، بہت خطرناک گناہ ہے. نمبر 9، مسجد میں دیر سے آنے والوں کو اگلی صف میں جانے کے لیے لوگوں کے کندھے پھلانگ کر جانا منع ہے، کیونکہ اس سے پہلے آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ جو حدیثوں پر عمل کرنے میں سب سے زیادہ ممتاز صحابہ میں ہے، ان کی عجیب بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث، اب جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا بھائی جو میری بات سن رہا ہے جہاں پر ہے وہیں پر بیٹھ جائے. مقصد یہ تھا کہ کندھے پھلانگ کر آگے نہ ہو. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد کے باہر تھے، مٹی میں چپلوں کے پاس، تو وہ وہیں بیٹھ گئے.
آپ نے اندر سے دیکھا, آپ نے کہا ابن عمر کہاں بیٹھ گئے؟ کہ رسول اللہ آپ کا قول میرے کانوں میں پڑا, میرے سے ممکن نہیں تھا کہ میں آپ کی بات حکم نہ مانوں, میں وہیں بیٹھ گیا. تو اس کا انتظام کرنا چاہیے کہ جو حدیث کہیں سنی جائے اس کو مان لیا جائے. اس ہوا کی صفات تھی. حضرت عمر کی صفات آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان کی خاص صفات میں بات ہے کانا وقافا عند کتاب اللہ, اللہ کا حکم سننے پر بہت زبردست ٹھٹک جانے والے. جیسے ہی کسی نے اللہ کا حکم سنایا ٹھٹک گئے فوراً سر نیچے. اور منبر پر کھڑے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں, کسی ایک صحابی مرد عورت نے کھڑے ہو کے کہہ دیا, عورت کا علم کتنا ہوتا ہے, خاتون نے کھڑے ہو کے کہہ دیا امیر المؤمنین یہ کام غلط ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, صحیح کہا, چپ. جس نے قرآن پڑھ دیا, یہ عادت بنانی چاہیے. قرآن و حدیث کسی نے پڑھ دیا ہمارے سامنے تو آنکھ سر نیچے, بس اس میں حکم عدولی نہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ, ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے بیٹے بیٹھے تھے ایک مرتبہ, تو انہوں نے حدیث بنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے نہ روکو. اب یہ مسئلہ تو اور ہے بعد میں, لیکن وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق تھے ظاہر حدیث پر عمل کرتے. انہوں نے کہا اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے نہ روکو. تو ابن عمر کے بیٹے نے کہا, انہوں نے کہا نہیں ہم تو روکیں گے کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے. تو ابن عمر نے ساری زندگی بات نہیں کی ان سے, اپنے بیٹے سے کہا تو نے حدیث کے سامنے یہ کہا, میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں, تم آگے سے فوراً جواب دے رہے ہو. بعد میں مجھے سمجھاتے کہ جی حدیث تو صحیح ہے لیکن فساد زمانہ کی وجہ سے صحابہ کا اس پر اب اتفاق ہو رہا ہے کہ اب مستقل 5 نمازوں کے لیے نہ آنے دیا جائے, تم نے ایسے حدیث کے آگے کیوں کانٹراڈکٹ کیا. تو یہ بات خیال کرنا, جب کوئی آدمی قرآن و حدیث سنائے چپ ہو جائے. عربوں کو بھی ہم نے دیکھا الحمدللہ, بہت سارے عربوں کے ساتھ میں حرم میں یا مختلف جگہوں میں سفر رہا تو ان کا کوئی مستقل مسلک تھا, میں نے اس پر حدیث سنا دی, چپ, بالکل چپ ہو گیا, حالانکہ اس کا مسلک تھا. وہ کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ عادت بن گئی ہے کہ جب قرآن و حدیث پڑھا جائے اس پر حجت بازی نہیں کرنی. بعد میں کسی اور طریقے سے کہا جائے جی اصل میں اس حدیث میں یہ بات ہے, دوسری حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے. اچھا اس میں ایک بات یاد رکھیں, ایک بہت کوتاہی ہو رہی ہے. لوگ آتے ہیں مسجد میں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے جو پیچھے بیٹھ گیا اب آگے جگہ خالی ہے, اس کو کندھے پھلانگنے پڑیں گے. یہ پاکستان میں مسئلہ ہے, اکثر مسجدوں میں دیکھا ہے 4-5 صفحے لوگ پیچھے بیٹھے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اتنی بڑی فضیلت پہلے صف میں جانے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تمہیں پتہ لگ جائے ما فی النداء والصف الاول, پہلی اذان جانے میں اور صف اول میں کیا فضیلت ہے, ثم لم تجدوا الا ان تستحموا لاستحموا, اگر پھر تمہیں قرآن اندازی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ملے تم قرآن اندازی کرو, قرآن اندازی کرو اس بات پر کہ کون پہلی صف میں بیٹھے گا. اور آپ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ لگ جائے پہلی صف میں کیا ثواب ہے تو تم لڑائی کرو ایک دوسرے سے. تو اب یہ بھی ہمارے یہاں آپ دیکھیں بالکل سنت مفقود ہے. یعنی نام ہمارا بہت ہے, اللہ معاف فرمائے کہ ہم بہت بڑے دیندار, اور دنیا میں پاکستان سے زیادہ دیندار لوگ کوئی نہیں ہے, لیکن سنتوں سے, مسلم سنتوں سے دوری کتنی ہو رہی ہے. ابھی پہلی صف تو ایسی ہونی چاہیے, وہاں تو دھکم پیل ہونی چاہیے, سیدھی بات ہے. وہاں کسی آدمی کو چوکڑی مار کر بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کوئی بیٹھے اس کو بولو جی ہاتھ کندھے پہ ہاتھ کے جی آرام سے بیٹھ جائیں آپ, پہلی صف ہے. اس میں تو دھکم پیل چلے گی, تھک کر بیٹھیں گے. جیسے حرم میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا نا, جن حضرات کا سفر ہوا ہے, حرم میں پہلی صف کیسی ہوتی ہے, 1-1 گھنٹہ پہلے سے عرب لائن لگاتے ہیں, 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے پہلے. میں نے مسجد نبوی میں دیکھا ہے 3-3 گھنٹے پہلے سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پہلی صف لینے کے لیے, اور نہیں ملتی. کتنے لوگ ہیں رات سے بستر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں پہلی صف کے لیے, جگہ نہیں ملتی, اور بیٹھ جاتے ہیں تو ایسے کر کے بیٹھتے ہیں پہلی دوسری صف میں. تو اس کا اہتمام ہو بھائی, اتنی بڑی اجر اور ثواب کی چیز. ہم پہلے آئے بھی اور پیچھے, اب جب پیچھے چھوڑ دیا تو پیچھے والا مجبور ہے, جب آئے گا تو وہ کندھا پھلانگ کر ہی آئے گا. اور بیت اللہ اور مسجد نبوی میں تو بہت بڑا ایک اور مسئلہ بن جاتا ہے, لوگ دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں, اندر پوری جگہ خالی ہے. اب آپ کر لیں جو کرنا ہے, اب آپ کو ظاہر ہے کندھے پھلانگ کے جانا پڑے گا, اور کیا کریں گے. نمبر 10, جب دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو بلند آواز سے ذکر کرنا, حتیٰ کہ تلاوت قرآن مجید بھی منع ہے, کیونکہ اس سے دوسروں کی عبادت میں خلل پڑتا ہے. اس کا بھی خیال ہو کہ بلند آواز سے ذکر اور تلاوت نہ ہو. ہاں جب لوگ چلے جائیں تو پھر کر سکتے ہیں. نمبر 11, مسجد میں کوئی ایسی گفتگو نہ کی جائے جس سے دوسروں کی تحقیر ہوتی ہو, نہ ہی کوئی ایسی حرکت کی جائے جو دوسروں کی اذیت کا باعث ہو. اس گفتگو میں بیان کرنے والا بھی داخل ہے. امام کو بھی چاہیے کہ بات نیگیٹو نہ کرے, بات پازیٹو کرے, نیگیٹو بات کو, منفی بات کو بھی مثبت کر کے پیش کرے. یہ دین کی صحیح تصویر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, جب آپ کسی صحابی میں کوئی غلطی دیکھتے تو آپ یہ نہیں کہتے فلاں یہ کر رہا ہے,
آپ کہتے تھے لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. بیان میں اس بات کا بڑا خیال کرنا چاہیے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے. نمبر 12، مسجد کا امام تقوی، علم اور عمل کی بنا پر مقرر کیا جانا چاہیے جو علم، تقوی اور دینداری میں سب سے برتر ہو. یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آج، بہت بڑا مسئلہ ہے دو طرف سے. ایک تو مسئلہ کمیٹیوں کا ہے اور ایک ائمہ کا خود مسئلہ ہے. اب اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اس مسئلے کو بڑے پیمانے پر مخاطب اور ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری اکثر مسجدوں کا مسئلہ ہے اس وقت، آپ کو اچھا لگے برا لگے، معذرت کے ساتھ. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ شہروں میں تو مسجدوں کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور بہت سی اب جو کمیٹیوں میں اللہ معاف فرمائے اکثر وہ لوگ ہیں جو بالکل بے دین ہیں، نمازوں میں بھی نہیں آتے، یا صرف ریٹائر فوجی ہیں، یہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اب داڑھی رکھ لی، اب نماز میں آ جاتے ہیں، ان کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے. وہ امام ایسا لانا چاہتے ہیں کہ جو امام ان کی ہاں میں ہاں ملائے، جو وہ کہیں وہ کرے، اور امام صاحب ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کرے، جو جس بات میں وہ مبتلا ہے اس گناہ کا ذکر نہ کرے. ایسا امام لانا اگر کوئی امام اچھا آ گیا جو منکرات پر بات کرتا ہے، حقیقی رسومات اور حقیقی مرض کی تشخیص کر کے اس کا علاج کی بات کرتا ہے، اس کو نکالیں گے باہر. تو مسکین سا امام لاتے ہیں. اور اکثر میں جو سوسائٹیوں کی مسجد کو دیکھتا ہوں وہاں تو قاری ہے، امام ہے، عالم ہے بھی نہیں، قاری کو رکھا ہوا ہے. قاری بھی ایسا جو قاری بھی نہیں ہے، تلاوت بھی خراب ہے اور علم تو ہے ہی نہیں، اس آدمی کو رکھا. کیوں؟ تاکہ ہماری ہاں میں ہاں ملائے. یہ بڑی مصیبت ہے اور اس آدمی کے اوپر وبال آ رہا ہے پورے محلے میں ہدایت نہ پھیلنے کا اور پورے محلے میں گمراہی پھیلنے کا. کیونکہ مسجد ہی ہدایت کا مرکز ہونا چاہیے تھی. جب مسجد میں آپ نے غلط آدمی لے آئے تو وہ سارا آپ نے ہدایت کا معاملہ خراب کر دیا. لہٰذا محلے والوں کو چاہیے سٹینڈ لیں، ایک معیار بنائیں، ایک حدود بنائیں، لکھ کے بنائیں کہ جی اس مسجد کا معیار کیا ہوگا، ایسا ایسا آدمی آئے گا، یہ صفات ہوں گی، اس کے مطابق لیں گے. بعض لوگوں نے بنایا بھی تو یہ معیار بنا دیا کہ جس کی قرات بہت اچھی ہو. اب وہ کیا کرتے ہیں، انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں، جو شیخ سدیس کی طرح پڑھ رہا ہو، شیخ سریم کی طرح پڑھ رہا ہو، ماشاءاللہ یہ امام لگے گا ہمارا، چاہے علم کچھ بھی نہ ہو. یہ کوئی مدار ہے؟ بھائی پہلے اس کا علم دیکھنا ہے، تقوی، بعد میں قرات بھی اچھی ہو ماشاءاللہ، لیکن پہلے علم ہونا چاہیے. وہ آپ کا قائد ہے، اس نے جمعے کی بات کرنی ہے، اس سے درس قرآن دینا ہے، درس حدیث دینا ہے، مسائل پڑھانے آپ کو. آج ہماری مساجد اللہ معاف فرمائے مردہ ہیں. درس قرآن، درس حدیث، مسائل کے حلقے، سیرت کے حلقے یہ ختم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں زندہ تھے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ مسئلہ ہو گیا. مساجد سے ہدایت اٹھنی بند ہو گئی ہے اور دین کے صحیح حق کی آواز اٹھنی بند ہو گئی. پہلا مسئلہ کمیٹیوں کا ہے. لہٰذا یہ محلے والوں پر ذمہ ہے. کمیٹی والوں کو بولے آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو ہم نے اپنا اس لیے بڑا بنایا تھا کہ آپ ہماری نائب بنیں، آپ صحیح معاملے میں ہمارے وکیل بنیں. آپ تو نہیں بن رہے، آپ ہٹ جائیں. اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر مسجد کا متولی نااہل ہو جائے اس کو متولی رکھنا جائز نہیں ہے. متولی اہل کو ہونا چاہیے. متولی کی بھی کنڈیشنز مسجد میں طے ہونی چاہیے، لکھا ہونا چاہیے باقاعدہ کہ مسجد کا متولی وہ آدمی بنے گا جو یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو. 5-6 صفات لکھنی چاہیے، دیندار ہو، تقویٰ ہو، گھر میں دینداری ہو، علماء سے تعلق ہو، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی. اس آدمی کو متولی. یہ نہیں کہ جس نے زیادہ چندہ دیا وہ مسجد کا متولی بن گیا، جو بڑا سیٹھ صاحب ہے، بڑا چودھری صاحب ہے، مسجد کا متولی بن گیا. تو ایک تو میں آپ سے عرض کروں کہ اکثریت کراچی کی اور پنجاب کی میں مسجدیں جہاں پاکستان میں دیکھتا ہوں وہاں اہل امام جیسا ہونا چاہیے نہیں ہے. اور بڑے بڑے اہل لوگ، بڑے بڑے کام کے لوگ ایسے ہی پڑے ہیں کیونکہ ان کی طبیعت نہیں ہے. علماء کی طبیعت نہیں ہوتی اپنے آپ کو پیش کریں کہ جی ہمیں امام رکھو. جو حق والا ہوتا ہے حدیث میں اس کی صفت یہ آئی ہے، عالم اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا کہ بھی میرے سے کام لو. وہ تو مستغنی ہوتا ہے. کوئی اس سے دین کی بات سننا چاہے سنائے گا، نہیں سننا چاہے کوئی ٹھیک ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے امیر بننے کا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے بڑا بننے کا. امامت تو ایک گلے کا توق ہے، گلے کا ہار نہیں ہے. یہ ہمارے اکابر سارے ہمیں نصیحت کرتے ہیں. اور میرے حضرت نے بھی جب ہم دور حدیث سے فارغ ہوئے تھے تو میرے سر پر، ہمارے سر پہ حضرت پگڑی رکھ رہے تھے، تو ہمارے حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمہ اللہ دامت برکاتہم نے سر پہ پگڑی رکھی تو حضرت نے فرمایا بھائی یاد رکھنا یہ پگڑی گلے کا ہار نہیں ہے، گلے کا توق ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں کہ تمہیں بڑا ہم نے پھول پہنا دیے. اگر ادا نہیں کیا سخت پکڑ ہوگی، اور اگر ادا کر دیا تو امید ہے بخشے جاؤ گے، امید ہے بخشے جاؤ گے. بس یہ امید رکھو. اس معاملے کو دیکھتے ہوئے بھائی ہمیں ضروری ہے کہ یہ کام کرے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا امام قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے جو بالکل نااہل ہوتا ہے. ایسے امام کا بیٹھنا بھی ناجائز ہے. محلے والوں کو حکمت سے فتنہ فساد نہیں کرنا چاہیے.
اگر فتنہ فساد ہونے کا اندیشہ ہو تو صبر کیا جائے. حکمت سے ایسے امام کے بدلے دوسرا امام لانا چاہیے, اس کے لیے حکمت کے طریقے اپنانے چاہیے کہ آپ کا حق ہے, آپ کی مسجد ہے, کہ وہاں پر ہدایت کے کیوں امام ہو, آپ کو قرآن و حدیث اور فقہ کے مسائل بتائے, آپ کو روشناس کریں ان چیزوں سے, مسجد کو پورا وقت دیا کرے. اور جن ائمہ نے مسجد کو وقت دیا ہوا ہے آپ وہاں دیکھیں ماشاءاللہ کیسی ہدایت ہے. باہر سے چاروں طرف سے میلوں میل دور سے لوگ آتے ہیں ان کی بات سننے, کہ ان حضرت نے وقت دیا ہوا ہے, وہ دن میں 6 گھنٹے مسجد میں بیٹھتے ہیں. حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کو دیکھیے, حضرت مولانا نجم اللہ صاحب کو دیکھیے, اور بھی اتنے ائمہ ہیں ماشاءاللہ مسجد کو وقت دیتے ہیں, اہل بھی ہیں. تو مسجد ہدایت کا مرکز ہے, ان ساری مساجد کو ایسا ہونا چاہیے. لیکن وہ پھر بات یاد رکھیے گا فتنہ فساد نہ ہو, کیونکہ فتنہ فساد ایسی چیز ہے جس میں شریعت کہتی ہے سب چیزوں کو ختم کرو, پھر فتنہ فساد نہ ہو, حکمت سے کام ہونا چاہیے. نمبر 13, مسجد میں جاتے ہوئے وقار اور ادب مد نظر رکھا جائے, خاموشی سے داخل ہوا جائے, اگر کوئی بات کرنی پڑے تو آہستہ سے کی جائے, زیادہ وقت تلاوت قرآن, نوافل اور نماز میں صرف کیا جائے. نمبر 14, مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے, اللہم انی اسألک من فضلک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں کیا اعمال ہوتے تھے, یہ دیکھنے کی بات ہے کہ مسجد کتنی متحرک اور زندہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مساجد بہت سادہ ہوتی لیکن زندہ اور ہدایت کا مرکز ہوا کرتی تھیں. مسجد نبوی میں نہ چٹائیاں تھیں نہ ہی دریاں, اس کی بلندی انسان کے قد سے کچھ بلند تھی, ستون کھجور کے تنے سے بنائے گئے تھے. مسجد نبوی میں درج ذیل اعمال ہوتے تھے, 5 وقت نماز باجماعت, ذکر کی مجلس, تلاوت, تعلیم کے حلقے اصحاب صفہ کے. تعلیم کا مطلب باقاعدہ علم دین, قرآن و حدیث پڑھانا. اہم مواقع پر خطبہ, جب بھی کوئی اہم موقع ہوتا اللہ کے نبی تشریف لاتے, ممبر پر بیٹھ جاتے, سب صحابہ جمع ہو جاتے, آپ بات فرما دیتے. نمبر 6, تبلیغی اور جہادی جماعتوں کی روانگی اور ان کے لیے ہدایات. نمبر 7, اہم امور میں مشورے کی جگہ, پارلیمنٹ. نمبر 8, عدالت, مسجد نبوی. نمبر 9, غیر ملکی وفود سے ملاقات کی جگہ, مسجد نبوی. اور وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا جن حضرات کو سعادت ہوئی ہے مسجد نبوی میں جانے کی, آپ نے دیکھا ہوگا ریاض الجنت میں بائیں ہاتھ کی طرف بہت سارے ستونوں کے اوپر کوئی خاص بات لکھی ہوئی ہے. ہر ستون کی کوئی خاص فضیلت ہے, کوئی استوانۃ الحرس ہے, کوئی استوانۃ النخلہ ہے, کوئی استوانہ ابی لبابہ ہے, کوئی استوانہ عائشہ ہے جہاں توبہ قبول ہوئی تھی. ایک استوانے پر نام لکھا ہوا ہے جو جالی کے ساتھ 3 نمبر کا ستون ہے, استوانۃ الوفود, وفود کا ستون. وہاں پر کیا ہوتا تھا, اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر ملکی وفود سے ملتے تھے. قیصر و کسریٰ سے, عرب کے دوسرے ممالک کے قبائل سے وفد آ رہے ہیں کفار کے, ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے. یعنی فورن ریلیشن کا مرکز بھی, خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی سب مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہوتی تھی. نمبر 11, منافقین و یہود کی جاسوسی کا مرکز, یہ بھی مسجد نبوی میں ہوتا تھا. آپ نے صحابہ کی ایک ٹیم مقرر کی ہوئی تھی اس کام کے لیے کہ تم ذرا نظر رکھو ان کے اوپر. نمبر 10, دین سیکھنے کے لیے آنے والی جماعتوں کے استقبال, قیام اور تعلیم کی جگہ. ترتیب یہ تھی کہ صحابہ جاتے تھے اور پورے علاقے میں بات کرتے تھے, صحابہ کو لوگ لے جاتے تھے تعلیم کے لیے, دین سکھانے کے لیے. پھر دین سیکھنے کی غرض سے جماعتیں آتی تھیں, مسجد میں مرکز میں قیام کرتی تھیں. اللہ کے نبی چند دنوں میں ان کو دین کی مختصر ضروری باتیں بیان فرما دیتے تھے اور پھر آپ ان کو داعی بنا کر آگے بھیج دیتے تھے. یہ مسجد نبوی کے اعمال کی ترتیب تھی جو قرآن و حدیث میں ہے. مجھے اس ترتیب پر پہلے جب میں طالب علم کے زمانے میں شرح صدر نہیں تھا, جو تبلیغ کی ترتیبات چل رہی ہیں نا ماشاءاللہ, مجھے اس پر شرح صدر نہیں تھا, بہت سارے اشکالات تھے. لیکن جب میں نے سیرت پڑھنی اور خود سیرت پڑھانی شروع کی, اب میں 7-8 سال سے پڑھا رہا ہوں سیرت, تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ خود سامنے کھلا کہ مسجد نبوی کی ترتیب یہی ہے. صحابہ کی جماعتیں جا رہی ہیں, دوسری جگہوں پر دین کی بات کر رہی ہیں, اور جو علاقہ محلے والے دین میں آ جاتے ہیں وہ شہر والے محلے والے مسجد نبوی مرکز آتے ہیں, بات سنتے ہیں, ہدایات لیتے ہیں, پھر داعی بن کے ان کو بھیج دیتے ہیں, جاؤ تم بھی آگے دعوت دو. یہی ترتیب چلتی تھی. یہ ایک علامت ہو گئی. دوسری علامت جو ہم نے پڑھی تھی اسی میں چل رہی ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قوموں کے سربراہ حکمران فاسق بد کردار لوگ ہوں گے. علامت نمبر 9, قوم کا نمائندہ ان کا سب سے گھٹیا انسان ہوگا. علامت نمبر 10, انسان کی عزت محض اس کی برائی سے بچنے کے لیے کی جائے گی. سعد القبیلۃ فاسقہم, ہر قبائل قیامت کے قریب قبائل کے بڑے فاسق ہوں گے, اور
قوم کے نمائندے ریپریزنٹیٹیوز سب سے گھٹیا بیکار لوگ قوم کے نمائندے ہوں گے. ہر قوم مسلمان قوم کے مراد ہے. انسان کی عزت محض اس کی برائی سے بچنے کے لیے کی جائے گی کہ اگر ہم نے اس کی عزت نہیں کی یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا, اور اس کی عزت نہیں کی تو مصیبت پڑ جائے گی. لہٰذا گھٹیا آدمی کی عزت کرنے پر لوگ مجبور ہوں گے. حیثیت یہ تینوں علامتیں بھی آج روز روشن کی طرح واقع ہیں. پوری امت مسلمہ کے سربراہ ایسے ہی لوگ ہیں جو امت کے صحیح معنوں میں نمائندے نہیں ہیں. یہ بات ہمارے سامنے بہت واضح ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ بات دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ بات تو ہو گئی. آج پورا عالم عرب, عالم غرب, عجمی مسلمان, عربی مسلمان تقریباً 99%, بلکہ 100% بھی کہا جائے تو غلط نہیں, ان کے سربراہ حکمران وہ ہیں جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں. عوام میں پھر بھی کافی حد تک ماشاءاللہ دینداری ہے, خدا خوفی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر جھکانا ہے. بلکہ ابھی جو ایک BBC نے سروے کیا, عجیب بات ہے, BBC نے سروے کیا اور اس سروے میں پاکستان کے نوجوانوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ لوگ شریعت چاہتے ہیں یا نہیں, تو تقریباً 70% سے 80% کے درمیان نوجوانوں نے یہ کہا کہ ہم شریعت چاہتے ہیں. اور ان نوجوانوں میں مدارس کے نوجوان نہیں تھے, یونیورسٹی اور کالج کے لڑکے لڑکیاں تھے. تو عوام کا ضمیر تو یہ ہے کہ ہمیں شریعت چاہیے, ہم دین چاہتے ہیں. لیکن حکمران پوری دنیا میں یہی ایسے غالب ہیں جو شریعت نہیں چاہتے, یا شریعت کی محض چند گوشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں, باقی پوری شریعت نہیں مانگتے. عالم عرب میں بھی یہی حیثیت ہے, ان کا بھی اکثریت عوام کی شریعت چاہتی ہے, لیکن حکمران ایسے بدکردار فاسق ہیں جو غیروں کے آگے زیر نگی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسے ہو گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو نظام دنیا میں بنے ہوئے ہیں, جمہوریت یا غیر جمہوریت کے, عوام کا عکاس سامنے آنا چاہیے تھا. حکمران جو ہے وہ عوام کا آئینہ ہے. عوام کی نمائندگی ایک طریقہ بنا ہوا ہے کہ اتنے لوگوں کی ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ میں سے عوام اپنے نمائندوں کو چنیں گے, وہ نمائندے آگے اپنا نمائندہ صدر یا وزیر اعظم چنیں گے. یہی نظام بنا ہوا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوا اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ ووٹنگ صحیح طریقے سے ہوئی, زیادہ دھاندلی بھی نہیں ہوئی, پھر بھی ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو بالکل فاسق, بد کردار, بے دین اور دین سے دور ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ ہمیں ذرا غور کرنے کی بات ہے. اس کی وجہ کچھ اور ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ عام طور پر حکمران ایسے بھیجتے ہیں جو عوام کے اعمال کا مظہر ہوں. ایسے حکمران آتے ہیں, عوام کے قول کا نہیں. یہ بات سمجھیے, عوام منہ سے کہہ رہے ہیں ہم دین چاہتے ہیں, لیکن عمل کیا ہے؟ تو حکمران جو آتے ہیں وہ عوام کے اعمال کی بنیاد پر آتے ہیں, اقوال کی بنیاد پر نہیں آتے. یہ ایک مستقل سنت ہے اللہ کی. سربراہ سے مراد کیا ہے؟ سربراہ سے مراد کچھ بھی آپ لے لیں, صدر لے لیں, وزیر اعظم, بادشاہ, چانسلر یا پارلیمنٹ پوری سربراہ ہے. آج جو جمہوری نظام ہے اس میں حاکم ایک آدمی نہیں ہے بلکہ سربراہ پوری پارلیمنٹ ہے, یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ وزیر اعظم یا صدر مع اپنی کیبنٹ کے, یہ پورا مل کر یہ ایگزیکٹو کا بڑا ہے, تو یہ مل کر حکمران بن رہا ہے. تو آپ چاہے تینوں کو لے لیں, عدلیہ, پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو یعنی انتظامیہ, یہ تینوں مل کر حکومت بن رہی ہے. تینوں طبقات میں ایسے لوگ ہیں جو فاسق و بد کردار ہیں. آج کی دنیا میں سربراہی لیڈرشپ کا مفہوم بدل چکا ہے. آج کے لیڈر میڈیا, ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں. یہ ایک نیا فلسفہ ہے, اس کو سمجھیں ذرا کیا مطلب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قوموں کے سربراہ فاسق بد کردار لوگ ہوں گے. سربراہ کہتے ہیں لیڈر کو. لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے, یعنی جو آئیڈیاز دیتا ہے, جس کے خیالات, افکار جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتا ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ بادشاہوں کے پیچھے چلتے تھے. بادشاہ کا جو دین ہے سارے لوگ اس پر چلیں گے. بادشاہ مسلمان ہو گیا, ساری عوام مسلمان ہو گئی. بادشاہ یا قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا, سارے پیچھے لگ گئے. آج جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. چنانچہ اب لیڈرشپ یہ بن گئی کہ آج کا لیڈر کوئی حکمران یا کوئی فرد نہیں ہے. آج کے لیڈر دو تین چیزیں ہیں. نمبر ایک میڈیا ہے. مائنڈ شیپنگ میڈیا کر رہا ہے, خیال سازی اور افکار سازی میڈیا کر رہا ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ دیندار یا دین سے دور, ویسے تو ہر مسلمان دیندار ہوتا ہے, یہ تفریق ہی سرے سے صحیح نہیں ہے کہ مسلمان کو کہنا دیندار دنیا دار. ہر مسلمان دیندار ہے, لیکن جو دین سے قریب ہے, دور ہے, وہ میڈیا سے بری طرح متاثر ہے. کیونکہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں, اخبار کو دیکھ رہے ہیں. تو آج کا جو لیڈر ہے وہ یہ میڈیا ہے, اور میڈیا ہماری افکار سازی کر رہا ہے, اور ہم نے اپنے دماغوں کو کھولا ہوا ہے میڈیا سے اپنی افکار سازی کرانے کے لیے. اور میڈیا افکار سازی ایک خاص موٹو کے تحت, ایک خاص مقصد کے تحت کر رہا ہے. اس کا ایک خاص مقصد ہے کہ وہ پیسے کے لیے کرتا ہے, اور پیسے جس کے ہاتھ میں ہوں گے میڈیا اسی کے ہاتھ میں ہوگا. تو جس قوم کے ہاتھ میں آج دنیا کا فائنانس, دنیا کا پیسہ ہے,
اس کے ہاتھ میں میڈیا ہے کیونکہ میڈیا زر خرید ہے، اور وہ دنیا کی یعنی چند لوگ دنیا کے ایسے ہیں جو پوری دنیا کے لیڈر بنے ہوئے اس وقت، یہودی بنیادی طور پر، اور ایک خاص طبقہ فری میسنز کا، وہ دنیا کے لیڈر ہیں میڈیا کے ذریعے اور دنیا کو سنبھال رہے ہیں۔ ایک ذریعہ یہ ہو گیا، چنانچہ آپ دیکھ لینا کسی سے آپ بات کریں میڈیا سے بری طرح متاثر ہے، اخبار میں بات آ گئی تو ایسا ہے کہ گویا کہ وہی نازل ہوئی، آج تو بھائی جنگ میں آ گیا ہے، بھائی امت میں یہ بات آئی ہے، یہ بات لکھ دی ہے، یعنی یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی نا، یہ تو بالکل صحیح ہے۔ یہ ذہن علماء تک کا بنتا چلا جا رہا ہے کہ امت میں آئے، جنگ میں آئے، صبح صبح قرآن پڑھنے کی بجائے اخبار اٹھا کے پہلے دیکھنا ہے۔ صبح مسلمانوں کے گھروں میں ابتدا ہوتی تھی قرآن کی تلاوت سے، گھروں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ یہ صحابہ کے زمانے کا معاشرہ تھا اور بعد ابھی تک یہ معاشرہ تھا، لیکن اب وہ صبح ناشتہ اخبار کے بغیر نہیں ہوتا، اور دن میں بھی ہر وقت بریکنگ نیوز جس نے دماغ کی چولے ہلا کر رکھ دی ہیں، افکار کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور باجوڑ میں کوئی بس الٹ گئی اور وہ کہیں میران شاہ میں دھماکہ ہو گیا، 2 آدمی مر گئے، اور کہیں چوچو ملیا میں جا کر ایک بینک میں ڈکیتی ہو گئی، تو ہم سب کو پتہ لگنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا اس سے کیا سروکار ہے؟ امریکہ میں ایک آدمی نے مرد کو مار دیا، ایک بچے نے ایسے کر دیا، اور فرانس میں ہی ہو گیا، یہ ساری خبریں جاننا ایک عام آدمی کا کیا سروکار ہے؟ اپنی دھن نہ تھی حال کی جب اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جب نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ یہ میڈیا کا کانسیپٹ ہے کہ لوگوں کو فضول چیزوں میں اتنا مشغول رکھا جائے کہ لوگ مثبت افکار سازی نہ کر سکیں، کریٹو تھنکنگ نہ کر سکیں۔ سب سے پہلی کریٹو تھنکنگ ہے اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے نفس پر کوئی نہ سوچ سکے کہ میں صحیح کر رہا ہوں غلط، اس کے بعد معاشرے میں جو برائیاں ہو رہی ہیں اس پر نہ سوچ سکے۔ چنانچہ ایک فضول سی خبر کو 50-100 دفعہ بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے ہیبتناک اور خوفناک کیا جاتا ہے، لوگ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اس مصیبت کی وجہ سے۔ لہذا اس کا حل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ نمبر 1 اس کو ختم کریں، اس کو دیکھنا بہت کم کریں، ایک نظر سرخیوں پہ ڈال لی بس، پتہ ہوا کیا ہے۔ ہاں، جو قوم کے سربراہ ہیں، جو قوم کے کرتا دھرتا لوگ ہیں، جن کا بس چلتا ہے، علماء، اہل خیر لوگ، اہل ثروت لوگ، اہل فکر لوگ، ان کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کی میڈیا سیلز بنائیں، کیونکہ ہم میڈیا کو ختم نہیں کر سکتے۔ لہذا اس میں مقابلہ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ مسلمانوں کی مضبوط ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا نیٹ ورکس، ویب سائٹس کی ایک بھرمار ہونی چاہیے تھی، جس میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم شدید ترین ناکام ہوئے ہیں، خاص طور پہ ہمارا دینی طبقہ شدید ناکامی کا شکار ہے، کیونکہ آپ روک نہیں سکتے اس کو، آپ بھول جائیں کہ آپ روکیں گے، آپ نہیں روک سکتے۔ لیڈرشپ چل رہی ہے اور لیڈرشپ کتنے 100 سال تک میڈیا چلائے گا؟ اب آپ اس میں آنا چاہتے ہیں، لیڈ کرنا چاہتے ہیں، امام بننا چاہتے ہیں، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، آپ بننا چاہتے نہیں، آپ اپنی بات چند 100 چند ہزار لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں یا ملینز کو سنانا چاہتے ہیں؟ باطل تو اپنی بات ملینز اور کروڑوں کو سنا رہا ہے ایک ہی بات، اور آپ وہ ایک بات 500-600 لوگوں کو سنا کر مکتفی ہو رہے ہیں کہ جی ہمارا حق ادا ہو گیا۔ یہ کام کافی نہیں ہے، آپ کی بات بھی ایسے ہی طرح پہنچنی چاہیے، وہ فاران سے کی چوٹی سے نکلی ہوئی آواز پوری دنیا کے ہر گھر کو ہلا دینی چاہیے، وہ ہم کام نہیں کر رہے۔ تو قوم کے بڑے کرتے دھرتا لوگوں پر یہ بات لازم ہے، عام عوام پر ضروری ہے، اس کے لیے کوشش کریں اور اس مین اسٹریم میڈیا کو کٹ کریں۔ آپ بات میری مانے نہ مانے، جو لوگ دیندار ہیں ان کو گھر سے کیبل آف کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ دینداری آنا ابھی فی الحال ممکن نہیں ہے آپ کے لیے۔ آج کے لیڈر نمبر 1 میڈیا، نمبر 2 ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں یہ بڑے تعداد پر مائنڈ شیپنگ کر رہی ہیں، کلچر شیپنگ، لوگوں کے کلچر کو بدلنا، ثقافت کو بدلنا، لوگوں کی تہذیب و تمدن کو بدلنا، سوچ اور افکار کو بدلنا، لوگوں کے رہن سہن کے طریقے کو بدلنا، لوگوں کی زندگی کو پلٹ کے رکھ دینا، یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں کر رہی ہیں۔ آپ ذرا 10-20 سال پہلے دیکھیے آپ کے گھر میں ضروریات کی کتنی چیز تھی، اور آج دیکھیں آپ گھر میں ضروریات کی کتنی چیزیں بن گئی ہیں۔ آپ جب سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کتنی ایسی چیزیں خرید کے لاتے ہیں جو آپ کی ضرورت کی نہیں ہوتی، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے بچے کہتے ہیں ہم نے خریدنی ہے، وہ 15 سال 10 سال پہلے آپ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کام کر رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیاں کہ لوگوں کی ضرورتوں کو بڑھانا اور لوگوں کے طریقے کو تبدیل کرنا۔ وہ خالص غذائیں، وہ اچھی غذائیں جو ہمارے گھروں میں تھیں، اب اس کے بدل کچھ اور چیز بڑے خوشنما ریپر میں بدلی ہوئی چیزیں آ گئی ہیں، یہاں تک کہ وہ نقاب پہننے والی عورتوں کے لیے بھی وہ ایک الگ شیمپو نکال دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے وار سے نہ بچیں، برقع شیمپو، اس کو بھی آپ اختیار کریں، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ فلسفہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا فلسفہ کیا ہے، اس کا وار بھی کیا ہے کہ اپنے آپ کی زندگی ہم سادہ رکھیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سادگی والی تھی. مسلمان کو سادہ زندگی رکھنی چاہیے. ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز آپ کو گھر سے خیال ہو کہ یہ چیز میں نے لینی ہے وہ تو ہے آپ کی ضرورت. جو بازار میں جا کر خیال ہے یار یہ بھی لے لی جائے وہ ضرورت نہیں ہے, وہ خواہش ہے, اس کو چھوڑ دیں, اس کا خیال رکھا جائے. اور پھر وہی جو امت کے بڑے کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ملٹی نیشنل کمپنیاں بنائیں, وہ اپنا مسلمانوں کی ملٹی نیشنل کمپنیاں بنائیں اور اس میں مسلمان اور اسلام کے کردار اور کلچر کو فروغ دی جائے اور ان چیزوں کو واضح کیا جائے. نمائندے سے مراد کیا ہے؟ جو حدیث میں آئے قوم کا نمائندہ ان کا سب سے گھٹیا آدمی ہوگا, تو نمائندے سے مراد ہم لے سکتے ہیں ممبرز, پارلیمنٹ کے ممبرز, وزیر, سفراء, تنظیموں کے سیکرٹری. آپ دیکھ لیں کہ کیسے گھٹیا قسم کے لوگ ہمارے پارلیمنٹ کے نمائندہ بنے ہیں جن کے پورا دامن کالک سے داغدار ہے, دھوکہ, جھوٹ, فریب, کرپشن سے ان کا پورا خاندان داغدار ہے, جنہوں نے کبھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اور دروغ گوئی اور جھوٹ گوئی کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے, کوئی اچھا کام انہوں نے کیا. وہ سارے لوگ ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر اور ہمارے وزیر, مشیر اور سیکرٹری لیول کے لوگ ہیں. گرب امیرو سگ وزیرو بو شرا دیواں کند ای چنی ارکان دولت می کند. اس شاعر نے کہا تھا کہ جو میر اور وزیر ہیں وہ تو ہو جائیں بلیاں, گرب امیرو, سگ وزیرو, وزیر ہو جائیں کتے, بوشرا دیوا کند, اور بھیڑیے ہو جائیں وہ دیوان کے جو لوگ ہوتے ہیں سیکرٹری لیول کے وہ ہو جائیں. تو یہ جو ارکان دولت ملیں گے تو کیا کردار ڈھائیں گے. تو یہ اس وقت کی بات ہے اور آج اللہ معاف فرمائے ہم پر صادق آ رہی ہے. اب ذرا اس بات کو دیکھ لیں جو میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے حکمران ہمیں ایسے کیوں مل رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 41, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ چکھا دے, بہت ممکن ہے کہ بعض آ جائیں. ابھی جو فساد ہے اس سے مراد بے دینی ہے, کیونکہ بے دینی سے بڑا کوئی فساد نہیں ہے. تو یہ فساد کیوں پھیل گیا؟ اللہ فرما رہے اعمال کے سبب, اور اعمال کس کے؟ حکمرانوں کے نہیں, عام عوام کے, لوگوں کی بدعمالیاں. ای دن ناس, ماسز, لوگ, پبلک کے جو عوام خراب ہو گئے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نتیجہ ظاہر کرتے ہیں. لہٰذا محنت کی دو طرفہ ضرورت ہے, عوامی اصلاح بھی اور حکمرانوں کی اصلاح بھی. جب تک عوام کا ایک بڑا طبقہ اصلاح پر نہیں آ جاتا, دین کی خاطر خواہ عمل پر نہیں آ جاتا, یہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسا, عمر جیسا, صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران ملنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے کہ یہ کام ہو جائے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کاندھلوی فرمایا کرتے تھے کہ جس دن 50% مسلمان 5 وقت نماز پہ آ جائے گا, کافروں کی ترقی رک جائے گی اور مسلمانوں کا زوال رک جائے گا. اور جس دن 51% مسلمان 5 وقت نماز پر آ جائیں گے اس دن مسلمانوں کا عروج شروع ہو جائے گا, کافروں کا زوال شروع ہو جائے گا. ہمارے عروج و زوال کے پیمانے کافروں سے بہت مختلف ہے. ان کو جن چیزوں کی بدولت کامیابی ملتی ہے ہمیں وہ نہیں ملتی. ان کے ساتھ دنیا آخرت کا وعدہ نہیں ہے, ہمارے ساتھ آخرت کا وعدہ ہے. اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم سے میں نے خود سنا, فرما رہے تھے کہ میرا تجربہ ہے, اور حضرت سے زیادہ پورے پاکستان میں پھرنے والے لوگ بہت کم ہیں اور نظر بصیرت بھی. حضرت فرما رہے تھے 90% پاکستانی نماز نہیں پڑھتا. نماز نہ پڑھنے کا مطلب 5 وقت مسجد میں نماز نہیں پڑھتا. تو یہ ان اعمال کا سبب آ رہا ہے. پھر ہمیں نمازی حکمران کیسے ملیں گے؟ کوئی زور زبردستی سے ایک آ بھی گیا. بعض لوگوں سے آپ پوچھیں نا کہ نفاذ اسلام کا طریقہ کیا ہے, تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ چند لوگ جائیں اور پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیں اور صدارتی محل پہ حملہ کر دیں اور قبضہ کر لیں, بس شریعت نافذ ہو جائے گی. تو بھائی ایسا آدمی آپ شریعت کے لیے لے بھی جائیں, وہ کرے گا کیا؟ وہ اکیلا ہر ریڈیو والے کو صحیح کرے گا؟ وہ اکیلا ہر دکاندار کو بولے گا جھوٹ نہیں؟ وہ کیا کرے گا؟ اس کو تو ٹیم کے ساتھ کام کرنا ہے. یہ کام تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکیلے شریعت نافذ نہیں کی. جب ایک ٹیم تیار ہو گئی جانثار بہت بڑی, اور 13 سال کی جاں فشاں محنت کے بعد پھر آپ نے نفاذ شریعت کیا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو جب نبی اتنی بھرپور ٹیم کے بغیر, دینداروں کی ایک جماعت کے بغیر دین نافذ نہیں کر سکتا, آپ میں کیا کریں گے؟ جب تک ایک بڑا طبقہ ایسا نہ ہو جو اصلاح ہو اور اوپر تک پہنچے, اس کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے.
دوسری آیت مما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے. یعنی ابھی اللہ معاف فرمائے ہمارے اعمال کا جو حقیقی وبال ملنا چاہیے اللہ کی رحمت اور کرم اور فضل اور محبت کے، اللہ وہ وبال ہمیں دکھا نہیں رہا. اگر صحیح وبال آنا ہو تو زمین پھٹ جائے اور سب لوگوں کو دھسا لے اور آسمان ٹوٹ جائے اور ہمارے اوپر گر پڑے. یہ احادیث میں بہت کثرت سے وارد ہوا ہے کہ اگر لوگوں کو صحیح بدلہ چکھایا جائے ان کے اعمال کا تو دنیا پہ زندہ نہ بچیں، زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے. تو اللہ کی رحمت ہے. اللہ تھوڑا سا لیذیقہم بعض الذی عملوا، اعمال کا بعض تھوڑی سی سزا اللہ دنیا میں چکھا رہا ہے، اور وہ بھی اللہ کے چکھانے میں محبت ہے. اللہ اس لیے مصیبت چکھا رہا ہے کہ بھائی واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. یہ ماں کے تھپڑ کی طرح ہے، جیسے ماں بچے کو تھپڑ مارتی ہے، میرا بیٹا واپس آ جا، کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو امت پر مصیبتیں مشکلات لا رہے ہیں یہ چھوٹی ہیں ابھی، اور اس کا مقصد اللہ کو یہ، اللہ کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، میری توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، ابھی بھی توبہ کر لو. یہ مقصد ہے بتانے کا. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو سمجھ جاتے ہیں. یہ ایک حکمرانوں کی فہرست ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ حکمران، ان میں ایک ایک آدمی کا کردار کیا ہے اور کون کون ہے. ایک عجیب حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے رہو، تم نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، بصورت دیگر اللہ تمہارے بدترین لوگ تم پر مسلط فرمائیں گے، پھر تمہارے بہترین لوگ دعائیں کریں گے تو بھی قبول نہیں ہوں گی. المعجم الاوسط. اب یہی ہے نا، بہترین لوگ دعائیں کر رہے ہیں، کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کریں گے، روئیں گے اور کہیں گے یا رب یا رب، اے اللہ اے اللہ. اللہ بات نہیں سنے گا. کیوں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا. اور یہ کثرت سے حدیث میں ہے کہ جب پوری عوام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو اللہ یہ عذاب مسلط فرمائیں گے. اب چند لوگوں کے دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ، اور یہ یاد رکھیے امر بالمعروف نہی منکر کا فریضہ یہ سب کے اوپر متوجہ ہے. ہم نے جو دینداری کو سمجھا ہے کہ صبح اٹھ کر اپنے معمولات پورے کر لیے، نماز پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، اشراق پڑھ لی، اس کے بعد کاروبار پہ چلے گئے دعا پڑھ کے، اور اس کے بعد کاروبار میں ظہر میں مسجد میں چلے گئے، عصر میں مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی، رات کو آ کے سنتوں کے ساتھ سو گئے، ماشاءاللہ. یہ کافی نہیں ہے عذاب کو روکنے کے لیے. اس بات کو آگے پھیلانا ضروری ہے، تب عذاب رکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی عجیب حدیث ہے، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جن کے چہرے انسانوں والے، دل شیطانوں والے، سنگ دل بھیڑیوں والے ہوں گے، دلوں میں رحم نام کی چیز نہ ہوگی، خون بہانے والے، کسی برے کو برا نہیں سمجھیں گے، اگر ان کے ساتھ رہو گے تمہیں ذلیل کریں گے، ان سے دور رہو گے تمہاری غیبت کریں گے، جب بات کریں گے جھوٹ بولیں گے، جب امانت رکھوائی جائے ہمیشہ خیانت کریں گے. ان کا بچہ بھی بڑا ہوگا، ان کے جوان چالاک، ان کے بوڑھے نیکیوں کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے. یہ بات بھی بڑی عام ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں بوڑھے کم از کم روک دیتے تھے، اب بوڑھوں نے کہنا چھوڑ دیا ہے. بچوں کی خوشی ہے جی، کیا کریں، بچہ کہتا ہے دھوم دھڑکا کرنا ہے، میوزک کرنا ہے، کیا کریں. بوڑھوں نے کہنا سننا چھوڑ دیا. شریف آدمی کو بے وقوف، جو آدمی شریف ہو، دیندار ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، کہتے پاگل ہے، بے وقوف ہے، سادہ ہے. اور امر بالمعروف کرنے والا مجرم ہوگا. مومن ان میں بے وقت اور فاسق باعزت ہوگا. جو آدمی مارکیٹ میں بیٹھ کر چال بازی کرے، دھوکہ کرے، جھوٹ بولے، جھوٹ بول کر پیسہ بچائے، حکومت کو بھی دھوکہ دے، لوگوں کو بھی دھوکہ دے، یہ بڑا ہوشیار ہے. یہ میرا بیٹا بہت ہوشیار ہے. اور جو بیٹا سچ بولے، باپ کہتا ہے یہ تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، نقصان کراتا ہے میرے کاروبار کا. مومن ان میں بے وقت اور فاسق باعزت ہوگا. سنت ان کے نزدیک بدعت اور بدعت سنت ہوگی. ایسے وقت میں اللہ ان کے بدترین لوگ ان میں مسلط فرمائے گا. یہ ہے میرے عزیز دوستوں اصل سبب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس کے ساتھ میں اپنے آج کے بات کو پورا کرتا ہوں. اور آج جو ہم نے باتیں پڑھی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے 4 علامتیں پڑھی ہیں. پہلی علامت یہ پڑھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مساجد میں آوازیں اونچی ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے سد باب کے لیے مسجد کے تمام آداب کو ملحوظ رکھنا اور مساجد کو زندہ کرنا. مساجد زندہ 4 دیواری سے، ماربل سے نہیں ہوتی. مساجد زندہ ہدایت کے کام سے ہوتی ہیں.
نبوت والے کام سے مسجد نبوی کے اعمال کو زندہ کرنے کی بھرپور کوشش حکمت کے ساتھ ہم میں سے آج سے ہر آدمی اپنی مسجد میں شروع کر دے. اور دوسری چیز حکمرانوں کے بعد ہے کہ حکمران فاسق بد کردار نمائندے گھٹیا لوگ ہوں گے اور انسانوں کی عزت ان کی برائی سے بچنے کے لیے کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک آدمی گزرا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ بات کرے اس کی بات نہ سنی جائے, کہیں سفارش کرے اس کی سفارش قبول نہ کی جائے, اگر یہ کہیں رشتہ بھیجے اس کا رشتہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ایسا آدمی بیچارہ غریب سا صحابی تھے, غریب سے پرانے کپڑے پہنے ہوئے صحابی. صحابہ نے ان کے بارے میں بات صحیح فرما دی. ایک اور آدمی گزرا, آپ نے کہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ کہیں رشتہ بھیجے اس کا رشتہ قبول کیا جائے, اگر یہ کہیں سفارش کرے اس کی سفارش کو قبول کیا جائے, یہ بات کرے تو سب لوگ کان لگا کے اس کی بات کو سنیں. آپ نے فرمایا میری بات سنو, یہ جو دوسری قسم کا آدمی تھا اس سے اگر ساری زمین بھر جائے یہ اس پہلی قسم کے آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا جو مومن و ایمان. تو بھائی ہم اپنے عزت میں یہ پیمانے بنا لیں. عزت کا پیمانہ دینداری, تقوی, نیکی, بڑا عالم, بڑا شیخ, بڑا دیندار, یہ ہماری عزت کا پیمانہ ہو. کسی کا بڑا ہونا, پیسے والا ہونا, بڑی برادری والے ہونے کو عزت کا پیمانہ نہ بنائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ اعلانات ہیں. اعلانات سے پہلے ایک مفتی احمد افنان صاحب کی کتاب ہے, ان کا تعارف بھی میں پچھلے مرتبہ بھی کروایا تھا, اس بار بھی کروانا چاہوں گا. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کا جو انگلش میں جو ہے ترجمہ قرآن ہے اس کا بھی کچھ تعارف کروانا چاہوں گا. ایک واقعے کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں جس نے میرے ذہن پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. واقعہ شمالی کوریا کا ہے اور یہ 2 ماہ پہلے دسمبر میں وقوع پذیر ہوا تھا. وہاں کا صدر ایک انتہائی نوجوان شخص 30 سالہ, اس کا نام ہے کم جونگ ان. ہم اصلاح کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں اور مسلمان ہر جگہ پر جا کر یہ حوالے دیتے ہیں کہ ہمارے نظام کے اندر یہ خصوصیات ہیں, ان خصوصیات کو ہم تو نہیں اپنا سکے لیکن اس کی نقل جو ہے دیگر غیر مسلم اقوام نے جس انداز میں کی تو وہ ہمارے معاشرے کے لیے قابل تقلید ہو سکتے ہیں. کم جونگ ان کا پھوپا جو تھا وہ ان کا مشیر تھا شمالی کوریا کے صدر کا, اور انتہائی اہم سیاستدان تھا. اس نے کچھ کرپشن کی. کرپشن کے نتیجے میں وہاں کی فوجی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ چلایا گیا. فوجی عدالت میں کرپشن ثابت ہوا اور فوجی عدالت نے سزائے موت کا اعلان کر دیا. سزائے موت کا جب اعلان ہوا تو شمالی کوریا کے صدر نے کہا کہ سزا ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے جو ہے دنیا عبرت پکڑے, اور اس پر کافی غور و خوض کیا گیا. فیصلہ یہ ہوا کہ یہ صاحب اور ان کے ساتھ 7 دیگر حضرات نے جو کرپشن کی ہے ان کو ایک پنجرے میں بند کیا جائے اور 5 دن تک فوجی شکاری کتوں کو جو ہے بھوکا رکھا جائے, اور پھر بھوکا رکھنے کے بعد ان کتوں کو ان 7 افراد پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ ان کو بھمبور دیں اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. یہی کیا انہوں نے. ان کو آخری دن ننگا کیا اور پنجروں کے اندر چھوڑا اور پھر اس کے بعد کتے چھوڑ دیے. کتوں نے ان کی بوٹیاں کر دی. اور ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں
وہ یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ سناٹے کے اندر سارا کام ہوا، بلکہ اعلیٰ 300 اعلیٰ فوجی نمائندے اور اعلیٰ بیوروکریٹس کو وہاں انہوں نے کھڑا کیا. وہاں کے صدر نے وہاں ان کو کھڑا کیا کہ دیکھو میں کس قسم کی سزا اپنے پھوپھا کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. یہ سزا دینے کے بعد وہ اپنی پھوپھی کے یہاں خود بذات خود تعزیت کرنے کے لیے گئے. یہ ہوا واقعہ. پھر اس کے بعد بہت سارے سفارتکار جو ان کے رشتہ دار تھے اور جو دیگر ان کے قریبی افراد تھے، انہوں نے، ان کی کرپشن کی شکایت آ رہی تھی، ان سب کو طلب کیا شمالی کوریا کے اندر. اور جب طلب کرنے کے بعد ان کے اوپر وہ مقدمات ثابت ہوئے اور بات سچ ثابت ہوئی، ان سب کو جو ہے گولی مار دی گئی ایک لائن میں کھڑا کر کے. ایک روایت کے مطابق شمالی کوریا کے صدر نے بھی جو ہے گولی چلائی ان کے اوپر، اور انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے 5 سال کے اندر میں شمالی کوریا کو اسی صف میں لے جا کر کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں جس صف کے اندر ترقی یافتہ ممالک ہیں. پوری دنیا کے اندر کہیں سے بھی جو ہے انگلی نہیں اٹھائی گئی کہ شمالی کوریا کے صدر نے ایسا کیوں کیا. ہم پاکستان کے اندر اور دیگر اسلامی ممالک کے اندر اسلامی قوتیں جب یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ دین کا نفاذ کیا جائے، اسلامی سزاؤں کا نفاذ کیا جائے، تو ایک ہنگامہ بدتمیزی کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہاں لنگڑے پیدا ہو جائیں گے، یہاں لولے پیدا ہو جائیں گے، اور یہاں جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کی جو ہے اتنی تعداد ہو جائے گی کہ جو ہے دنیا جو ہے ہمیں برا بھلا گئے گی. ایون ہماری جو ملک کی جو سابقہ وزیر اعظم جو تھیں وہ بھی اسی انداز میں جو اسلامی سزاؤں کا مذاق اڑایا کرتی تھی. ہم اندازہ لگائیں کہ اسلامی وہاں جو شمالی کوریا کے اندر اس قسم کی سزاؤں کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے، تو اس کے بعد وہاں کرپشن جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اب نیچے آ رہا ہے. تو ہمارے یہاں بھی تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ کیا جائے، اور اسلامی سزاؤں کے نفاذ کے بعد اس کے اثرات جو ہے وہ پورے معاشرے میں جس انداز میں مرتب ہوں گے تو ایک فلاحی معاشرے کی بنیاد رکھ دی جائے گی. اور قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ان جو جن لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے ان کو ایک مجمع دیکھے، اس لیے مجمع دیکھے کہ اس سے عبرت پکڑے کہ تاکہ جو معاشرے کے اندر جرائم کا خاتمہ ہو تو اس پر عمل درآمد کم جونگ ان تو کر رہا ہے کہ 300 آفیسروں کو اپنے لا کر کھڑا کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم یہ سب کچھ کریں. اور یہ تو قرآن کریم جو ہے بالکل صاف صاف اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے. تو ہمارا کلچر اور ہماری سزائیں اور ہماری جو اچھی چیزیں جو ہے وہ تو نقل کر گئے یہ لوگ، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے نیک توفیق عطا فرمائے. یہ ہے طارق و موسیٰ کے دیس میں. ہمارے جو ہے مفتی احمد افنان صاحب جو یہاں تشریف فرمائے، انہوں نے کچھ عرصے پہلے جو ہے یہ اسپین اور دیگر یورپین ممالک کا سفر کیا تھا، اور جو ایک مقولہ ہے کہ سفر آدھا علم ہے. انہوں نے دینداری کے نقطہ نگاہ سے، ماشاءاللہ عالم دین ہے، اسی نقطہ نگاہ سے اور وہی چشمہ لگانے کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں کے حالات کا مطالعہ کیا، اور وہاں کے حالات کا مطالعہ کر کے اپنے مطالعے کو جو ہے اس کتاب کی صورت میں قلم بند کیا ہے. الحمدللہ پچھلی مرتبہ بھی یہ جتنی بھی بکس لے کر آئے تھے ساری کی ساری جو ہے وہ لوگ لے گئے تھے اور مزید کا تقاضا کر رہے تھے. آج دوبارہ رکھی گئی ہیں، اور بہت سارے حضرات اور خواتین جو ہے وہ نئے سامعین بھی ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ لیتے جائیں. ہمارے وہ حضرات جو
ہمارے اس طبقے کے درمیان رہتے ہیں جو اردو بہت کم سمجھتے ہیں، انگریزی میں ید تولا رکھتے ہیں، تو ان میں بھی تو ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو ہم اس طبقے کے میں جو ہے قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ جو حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے کیا ہے دی نوبل قرآن کے نام سے، وہ ہم ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ دی نوبل قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو موجودہ انگلش جو ہے وہ جو رائج ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بالکل اسی کو پیش نظر رکھ کر اس کو لکھا گیا ہے، اور اس کی انگریزی بھی کافی ایزی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی جید عالم دین نے ترجمہ قرآن لکھا ہے۔ اس سے پہلے جو تراجم جو ہے پوری دنیا کے اندر رائٹ چلے آ رہے ہیں، تو ان کی آتھینٹسٹی کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ بھروسہ نہیں ہے۔ عبداللہ یوسف علی کے متعلق کہا جاتا ہے، جن کا سب سے زیادہ ترجمہ قرآن انگلش میں جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، تو ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بوہری ہے، اور ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ بوہری ہے، اور ہم جو ہے ان کے ترجمہ قرآن کو جو ہے لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہے دی نوبل قرآن، اور ہم کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نفع نہیں لیتے۔ اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی اتوار 9 مارچ 11:30 بجے دن یہاں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوگا۔ اور مفتی صاحب آپ بتائیں کہ اسی کی تیسری نشست ہوگی انشاءاللہ تعالی؟ باقی ہیں کچھ پوائنٹس، اور انشاءاللہ تعالی اس کے جو تیسری نشست ہوگی انشاءاللہ اگلے ماہ، اور مفتی احمد افنان صاحب ہی اگلے ماہ کے درس قرآن کے مدرس بھی ہوں گے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں خواتین کے لیے بھی درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے۔ خواتین کو ہمارے یہاں دگنا فائدہ ہے۔ ایک درس قرآن تو آج منعقد ہو رہا ہے جس میں خواتین کی بڑی بھرپور شرکت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور درس قرآن جو ایکسکلوسیولی جو ہے خواتین کے لیے ہی ہوتا ہے، وہ ہر ماہ کے تیسری جمعرات کو منعقد ہوتا ہے یہاں 3:30 سے 4:30 بجے تک۔ تو اس بار یہ درس قرآن 20 فروری کو منعقد ہوگا۔ میں تمام خواتین سے گزارش کروں گا کہ بھرپور انداز میں اس کی دعوت چلائیں۔ ہمارے مرد حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کی لیڈیز کو اس درس قرآن میں شرکت کی دعوت دیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے بہنوئی حاجی محمد صاحب جو ہمارے ان درسوں میں شریک بھی ہوتے تھے، اور القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کا جتنا بھی سلسلہ ہے اس کے بہت بڑے معاون تھے، ان کا چند دنوں پہلے انتقال ہوا ہے۔ تو ان کے لیے خصوصی دعاؤں کے لیے میں مغفرت کے لیے درخواست کے لیے آپ سے کہوں گا۔ اور یہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان دراصل ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے یہ، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جس انداز میں اور جس ماحول کے اندر جن جو حالات کے اندر ہمیں سپورٹ کیا، میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس کی مثال نہیں ہے۔ تو میں خصوصی گزارش کروں گا کہ ابھی اور اس کے بعد بھی جب بھی جو نمازوں کے اندر آپ ہوں اور دیگر اجتماعات، اور آپ کے اگر کوئی ایسے سلسلے ہوں جس میں صدقہ جاریہ ہو سکتا ہو، تو ان کے لیے ضرور دعا کرنی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور جتنے بھی گمشدہ لوگ ہیں ان کی رہائی کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس حوالے سے جو جدوجہد جو ہو رہی ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ شریک کرے، اور ہمیں خصوصی دعائیں اس حوالے سے کرنی ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کا اردو ورژن جو ہے یہ باہر اسٹال پر اویلیبل ہے، وہ بھی آپ لیتے ہوئے جائیں۔ اور ایک اہم بات یہ کہ جو حضرات ابھی تک اپنے موبائل نمبرز جو ہمارے یہاں رجسٹر نہیں کروا سکے، وہ یہاں جو ہے ہم اس کا جو ہے سرکولیٹ کیا ہوا ہے اس کا فارم، تو اس میں اپنے موبائل نمبر جو ہے ضرور جو ہے وہ درج کر دیں، تاکہ ہمارے یہاں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اور جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں لیڈیز کے لیے جینٹس کے لیے، تو اس کے ہم SMS کر دیتے ہیں، تو آپ کو بر وقت اطلاع ہو جائے، تاکہ اس میں صحیح طریقے سے آپ لوگ شریک کار رہیں نا ہمارے ساتھ۔ جزاکم اللہ۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں۔
اللهم صل على محمد ما هو أهله وصل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظ لي بالإسلام قاعدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهي أنت مطلوبي ورضاك مقصودی. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اپنا بندہ بنا لے. اللہ اپنے احکامات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ مشکلات کو دور فرما دے. اے اللہ ہماری انگلی پکڑ کر راہ منزل پر پہنچا دے. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل و جان میں گھول کر پلا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہماری نظروں میں محبوب بنا دے. ہمارے عمل میں لیا. اللہ صحابہ کرام کے مبارک نقش پاک راہی بنا دے. ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو ایک اور نیک فرما دے. اے اللہ ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. علماء کی صحبت نصیب فرما. دینداروں کی صحبت نصیب فرما. برے مجموعوں سے بچا. بری صحبتوں سے بچا. اے اللہ ہماری خواتین کو بھی اصلاح کی توفیق عطا فرما. ان کو بھی دین کی دعوت اپنی حدود میں رہتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرد و خواتین دونوں کو ایک مبارک مثالی نبوت والا گھرانہ بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے بوڑھوں کی اصلاح فرما. ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما. ہمارے بچے بچیوں کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی یہ اصلاح کا راستہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. امر بالمعروف نہیں منکر کرنے والا بنا. اے اللہ جو مشکلات و مصائب ہیں اللہ دور فرما. ہمارے کاروباروں میں برکت ڈال. ہمارے مسجدوں میں برکت ڈال دیں. اللہ ہمارے مجموع بازاروں میں برکت ڈال دیں. اللہ دین کے تمام شعبوں کو زندہ فرما دے. اے اللہ اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت زار ہے اللہ تیرے سامنے ہے. اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لے امت ہے. اللہ اسے مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے. اللہ اجتماعی طور پر اللہ ختم کیا جا رہا ہے. ان کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. اللہ تو بچا لے. اللہ تیرے سوا کوئی مددگار نہیں رہا. اپنے بھی مخالف غیر بھی مخالف اللہ تیرے سامنے گریا ہے. اللہ اس رات کو ختم فرما دیجئے. اللہ اس صبح کو لے آئیے. اللہ امت کی بھور میں پھنسی کشتی کو باہر نکال لیجئے. اللہ ہمارے شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ لاکھوں کی تعداد میں کاٹ دیے گئے, پیس دیے گئے. اللہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اللہ وہ بھوکے مر رہے ہیں. اللہ وہ کتے بلیاں کھانے پر مجبور ہے. اللہ مدد فرما. اللہ ان پیارے لوگوں کی مدد فرما. ان مسلمانوں کی مدد فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما. ان کے چنگل سے انہیں آزاد فرما. اللہ عراق کے مسلمانوں کی, لیبیا کے مسلمانوں کی, تونس کے مسلمانوں کی مدد فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. برما کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ پاکستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ جس مقصد کے لیے ہمارے آبا نے اس ملک کو قائم کیا تھا وہ مقصد یہاں پورا فرما. لا الہ الا اللہ کا نفاذ فرما. اس کا طریقہ ہمیں صحیح عطا فرما. صحیح طریقے سے لا الہ کو نافذ کرنے والا بنا. اسلام کی اچھی اور خوبصورت تصویر یہاں پر نافذ فرما. صحیح اسلام کو نافذ فرما. اسلام کے غلط ترجمانی کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ جی مذاکرات کا جو عمل چلا ہے اللہ اس کو خوش اسلوبی سے پورا فرما. اللہ ہمیں امن عطا فرما دے. اللہ امن عطا فرما دے. اللہ امن عطا فرما دے. ہمارا رزق واپس دے دے. اللہ ہماری مشکلات کو ختم فرما دے. اے اللہ کافروں کی سازشوں کو دور فرما دے. اللہ ان کو اپنے گھر بھیج دے. ان کی سازشیں ان پر پلٹ دے. اے اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں کو ان کے اوپر نیست و نابود فرما. اے اللہ جو ہمارے پاکستان اور پوری امت مسلمہ کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اللہ ان کی نگاہوں کو پھیر دے. اللہ ہمیں اتحاد نصیب فرما. اللہ ہمیں ایک بنا. اللہ ہمیں نیک بنا. اللہ محبتیں پھیلانے والا بنا. اللہ نفرتوں سے بچا. اللہ ہمارے توڑ کو ختم فرما. اللہ ہمیں جوڑ عطا فرما. اللہ فرقہ واریت کی آگ کو ختم فرما. اللہ لسانی تعصبات کی آگ کو ختم فرما. اے اللہ بے حیائی کے سیلاب کو ختم فرما. حیا عفت اور عصمت عطا فرما. اے اللہ جو مدارس دینیاں چل رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہ دین کے قلعے ہیں, تیرے نبی کی سنت کے محافظ ہیں, ہوا کے تھپیڑوں میں بھی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرما. ان کی کمیوں کو تہیوں کو معاف فرما. ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا بنا. جو لوگ دنیا میں دین کی دعوت لے کر پھر رہے ہیں اللہ کسی بھی انداز سے کسی بھی نام سے صحیح طریقے سے اللہ ان کی مدد فرما. جو تیرے دین کا دفاع کر رہے ہیں اللہ ان مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ